حمد و نعت آپ نے سماعت کی۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سوال بھیجتے ہوئے آپ نے کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ جب آپ سوال وائس نوٹ کے ذریعے بھیجتے ہیں تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں جناب کہ جہاں پر شور نہ ہو، آپ کی آواز ہمارے تک کلیئر پہنچے۔ سوال کو مختصر کریں، پوائنٹس اس میں سے ہمیں بتا دیں۔ مکمل جو کہانی ہوتی ہے اس کو شامل کرنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے۔ کوشش کریں اردو کے اندر یا پنجابی کے اندر آپ اپنے سوالات بھیجیں۔ بعض احباب پشتوں میں سوال بھیج دیتے ہیں، سندھی میں، تو ایسی چیزوں کے حوالے سے پھر ہمیں تھوڑی دشواری ہوتی ہے، کچھ وقت لگتا ہے اس کا ترجمہ کروانے کے لیے۔ اور یاد رکھیں کہ کالز، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ یہیں پر جواب دیں، تو یاد رکھیں جناب ہم آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں تاکہ ایک بندہ سوال کرے اور اس کے سوال کی وجہ سے کئی لوگوں کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو ان چیزوں کا بہرحال لحاظ کریں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال ہمیں یہ موصول ہوا۔ بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہماری کزن ہیں جس کا نام ہیر ولد برکت علوی، اپنے کزن عبدالستار علوی سے شادی کی، جس سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے جو اس وقت جوان ہیں، جس نے کچھ سال پہلے عبدالستار علوی سے طلاق لے لی اور دوسرا نکاح اپنے کزن یعنی حضور بخش ولد شفیع محمد علوی سے کر لیا، جو کہ نکاح نامہ خفیہ رکھا ہوا ہے، جس کے بعد اس وقت مذکورہ دونوں شوہروں سمیت جوان بچوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہے، اور جہاں بھی سرکاری غیر سرکاری معاملات میں اس خاوند کا نام پوچھا جاتا ہے تو پہلے خاوند یعنی عبدالستار علوی کا نام بتاتی اور لکھواتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شرعی لحاظ سے پہلے شوہر سے طلاق یافتہ ہونے اور دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے باوجود مذکورہ عورت اس پہلے شوہر کا نام سرکاری یا غیر سرکاری معاملات میں لکھوا سکتی ہے یا نہیں؟ اس معاملے میں شرعی لحاظ سے علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ یہ دھوکے کے زمرے میں آئے گا کہ غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، اور پھر ایک ہی گھر کے اندر محرم اور نامحرم کے ساتھ رہنا، اس کو ہم کیا کریں کہ حیا کا عدم حیا کہہ سکتے ہیں ہم۔ یہ لفظ زیادہ بہتر رہے گا کہ عدم حیا کا معاملہ یہ کیا جا رہا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے نا، یہ حیا والا معاملہ پہلے رکھتا ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں تمیز کرنے والی چیز جناب ایک حیا ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی وقار، جس کا مفہوم ہے کہ جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرو، تو اس لیے جناب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حیا کو ختم کر کے تو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، بلکہ حیا کو قائم رکھیں۔ مذکورہ خاتون کا یہ کہنا اور ہر جگہ پر اپنے پہلے خاوند کا نام لکھوانا جبکہ اس سے طلاق بھی ہو گئی، تو یہ غلط بات ہے، دھوکے اور جھوٹ کے زمرے میں آئے گا۔ دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کو خفیہ رکھنا، یاد رکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی وقار، جس کا مفہوم ہے کہ نکاح کا اعلان کرو۔ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خاتون اور یہ مرد، اب ان کو کبھی بھی کسی جگہ پر دیکھا جائے تو کوئی بدگمانی کا شکار نہ ہو، بلکہ ان کا نکاح ہو چکا ہے، اب ان کے حوالے سے وساوس کا شکار کوئی بندہ نہ ہو۔ کہیں علیحدہ ان کو دیکھ لیں، کہیں سفر کرتے ہوئے کسی ایک گھر کے اندر، تو کوئی تہمت ان کے اوپر نہ لگائے، اس لیے نکاح کا اعلان کرنے کا حکم ہے۔ خفیہ نکاح کرنا بہت ساری خرابیوں کا باعث ہے جناب، تو یہ ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اپنا جو دوسرا خاوند ہے اس کے حوالے سے تشہیر کریں، بتائیں لوگوں کو کہ اب میرا خاوند یہ ہے، اور سابقہ خاوند کا نام سرکاری یا غیر سرکاری جگہ پر استعمال کرنا شرعاً ممنوع ہے، قانوناً بھی یہ جرم ہے۔ اور اگر اس کا مؤثر سرٹیفکیٹ ابھی حاصل نہیں کیا تو وہ سرٹیفکیٹ حاصل کریں، اور اگر بالفرض پہلا نکاح ابھی ختم نہ ہوا ہو اور دوسرا نکاح کر لینا، یہ بھی قانوناً اور شرعاً جرم ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، اگر بیوہ عورت عدت میں ہو تو اس کی بیٹی یا خاندان سے کوئی فوت ہو جائے یا قریب الموت ہو تو کیا وہ ان کو ملنے جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے جناب کہ خاتون کے لیے دوران عدت بغیر عذر شرعی اپنے گھر سے نکلنا
یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے خاوند کے گھر میں رہ کر اپنی عدت کو پورا کرے، اسی کے اندر عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی یہی سبق ملتا ہے۔ اگر کوئی خاتون عدت پوری نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دہ ہے اور گناہ گار بھی ہے۔ دنیا داری کے حوالے سے اس پر بہت بڑی بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اسلام ایک عین فطرت کے مطابق دین ہے۔ تو یہ اگر ایسی صورتحال کے اندر گھر سے نکلے گی رات کے اندھیرے میں یا اپنی عدت کو پورا نہیں کرتی، تو کل کو اگر یہ کسی اور جگہ نکاح کرتی ہے یا اگر بالفرض نکاح نہ بھی کرے تب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، گناہ گار تو ہوگی، لیکن یاد رکھیں گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بھی اس پر بہت بڑی بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ بغیر عذر شرعی گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ عذر شرعی کیا ہے؟ اب اس کو دیکھنا ہے جناب۔ دوائی لینے کے لیے بیمار ہو جاتی ہے تو دوا لینے کے لیے جناب باہر جا سکتی ہے، اور کوئی ایسا عذر بن جائے تو اگر بالفرض اس کا گھر سے نکلنا ضروری ہو گیا، کوئی ایسا قریبی رشتہ دار جو قریب المرگ ہے اگر اس کے پاس نہیں جاتی، دل بے چین ہوتا ہے اور جناب اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے اور بہت ساری خرابیاں اس میں آ سکتی ہیں، تو عذر شرعی کی بنا پر اپنے دل کی تسکین کے لیے قریبی رشتہ دار، لیکن یاد رکھیں ایسے ہی نہ جائے بلکہ دن کے اجالے میں جائے اور ایسے ہی واپس آ جائے، رات کہیں پر نہ گزارے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اس کا گھر کے اندر رہنا یہ بہتر ہے۔ اگر اس بنا پر باہر چلی گئی تو اس کو ہم دوائی کے زمرے میں لیں گے، دوائی پر قیاس کرتے ہوئے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی دیر کے لیے دن کے اجالے کے اندر باہر جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگلا سوال صاحب خان حافظ آباد سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اپنے فوت شدگان والدین کے لیے نوافل کی نیت کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی بندہ اگر اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے اچھے عمل کا ثواب جو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر سکتا ہے بندہ کہ مولا کریم جو ثواب تو اپنی شان کے مطابق مجھے عطا فرمانے والا ہے، میں اس ثواب کو فلاں اپنے عزیز کے لیے ہبہ کرتا ہوں، اصال کرتا ہوں، پہنچاتا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کا بدلہ، اس کا فائدہ پہلے اس کو ہوتا ہے، اس کے بعد جس کو پہنچانا چاہے یہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیت اس کی نہیں ہوگی جناب کہ لازمی طور پہ نوافل کے اندر نام لیا جائے کہ فلاں کی طرف سے یہ نفل پڑھ رہا ہوں، مطلقاً نفل پڑھ لے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، مولا کریم یہ جو بھی اس کے دل کی آرزو ہے، کوئی دعا ہے تو اس دعا کو مانگ کے ثواب یہ کسی کو ہبہ کر سکتے۔ مطلقاً آپ نوافل کی نیت کریں، مطلقاً سے مراد جیسے عام نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح نیت کر لیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دیں، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال وائس نوٹ میں ہمیں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، آپ سنیے گا۔ وعلیکم مفتی صاحب، آپ سے ایک مسئلہ